السلام علیکم 9 کلاس. کافی دنوں کے بعد آپ سے پھر سے ملاقات کر رہی ہوں میں. آپ نے پیپر کوئی بہت اچھے نہیں دیے. مجھے تھوڑی پریشانی بھی ہوئی ہے دیکھ کے کہ آپ لوگ پڑھائی کی طرف واپس نہیں آ رہے. اپنے آپ کو پڑھائی کی طرف واپس لائیں بیٹا. آپ کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے, اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. ابھی جو آپ کے پاس وقت ہے اس کو ضائع مت کریں. اپنے کام پہ پورا دھیان دیں, پوری توجہ دیں. یہاں پہ آج آپ کا ایک نیا چیپٹر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اردو کا. سید امتیاز علی تاج کو جس نے لکھا ہے, جو سن 1900 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں ان کی وفات ہوئی. بہت ہی مزے کا انٹرسٹنگ سا چیپٹر ہے, آرام و سکون. سن کے ہی لفظ انسان کے ذہن میں آرام اور سکون آ جاتا ہے, لیکن یہاں جو کہانی ہے وہ اس سے بالکل الٹ ہے. اس میں کہیں بھی آرام و سکون نہیں ہے. یہ ایک ڈرامہ ہے جو کہ لکھا ہے یہاں مکالمے کی شکل میں. اس میں کریکٹرز ہیں کچھ, جس میں بیوی اور شوہر کا کریکٹر اس میں نمایاں ہے. میاں بیمار ہیں جس کے لیے بیوی نے ڈاکٹر کو بلایا ہے. ڈاکٹر نے ان کو کیا مشورہ دیا وہ میں آپ کو ابھی پڑھاؤں گی, اور کیا اس مشورے پر بیوی نے عمل کیا یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی. اور پھر میاں نے ان مشوروں کو سن کر اس پہ کیا عمل کیا. بڑا انٹرسٹنگ سا یہ چیپٹر ہے. دھیان سے پڑھیے گا کیونکہ خلاصہ آپ نے خود لکھنا ہے, اور بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے, اس کا خلاصہ آ جاتا ہے اکثر. یہاں پہ ڈاکٹر کو بلایا ہے بیوی نے, شوہر بیمار ہیں. ڈاکٹر جی نہیں بیگم صاحبہ, تردد کی کوئی بات نہیں. تردد کی کوئی بات نہیں یعنی فکر کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے, صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہوگی. تکان کہتے ہیں تھکاوٹ کو, حرارت ہو گئی, بخار ہو گیا ہے. ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے کہ تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں ہے, بخار اس لیے ہوا ہے, کوئی خاص پرابلم نہیں ہے. بیوی ڈاکٹر صاحب ان دنوں کا کیا؟ ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے. صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے. ڈاکٹر جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے. لفظ آ گیا چیپٹر کا, آرام و سکون کی ضرورت ہے. لیکن کیا انہیں آرام و سکون گھر میں ملا؟ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی, یعنی ٹھیک ہو جائے گی. بیوی 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں, یعنی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو. نصیب دشمنا یعنی اللہ دشمنوں کی قسمت میں کرے. سر سے ہاتھ دھو بیٹھو گے مگر خاک اثر نہیں ہوتا. خاک اثر نہیں ہوتا, بالکل اثر نہیں ہوتا. ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے. ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے. بے طرح زوروں پر ہے, بہت زیادہ کام ہے. ڈاکٹر ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ اگر روزانہ آرام نہ کیا جائے تو انسانی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے. اس لیے اس کو ذرا دھیان سے اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیجیے گا کہ ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, یعنی پھر ہمیں کئی دنوں تک بیڈ پہ پڑ جانا پڑتا ہے. بیوی یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہو, یہ شوہر کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں یعنی وہ بہت تنگ بیٹھے ہیں, بخار میں ہیں, ٹمپریچر میں ہیں, بولنا نہیں چاہ رہے. ڈاکٹر جی ہاں, میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں. بیوی تو تاکید کیا میں نہیں کرتی, مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو. وہ اپنی بخوبی بتا رہی ہے کہ میں بھی یہی کہتی ہوں. ڈاکٹر جی نہیں, ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے. بیوی اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر جی نہیں, دوا کی مطلق ضرورت نہیں ہے. مطلق بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے. غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں. بیوی بڑی مہربانی آپ کی. ڈاکٹر تو پھر اجازت. بیوی فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی. ڈاکٹر اس کی کوئی بات نہیں, آ جائے گی. بیوی اونچی آواز سے پکار کر, ارے للو نوکر ہے یہ ان کا. میں نے ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں, وہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا وہ جو بیگ ہے باہر کار میں پہنچا دیجیے. میں نے کہا ڈاکٹر ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحب, مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ بیوی نے اتنی اونچی آواز میں وہیں پہ بیٹھے نوکر کو آواز لگا دی. تو ڈاکٹر نے اسی وقت منع کر دیا کہ شور ان کے کمرے میں مت کریں. اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے, مضر نقصان دینے والا. آپ کو پتہ ہے کہ شور ارد گرد ہو رہا ہو تو ویسے ہی انسان کے اعصاب جو ہے وہ کھنچ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر نے بیوی کی اونچی آواز سن کر ان کو منع کر دیا.
خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، طاقت بخشتی ہے۔ خاموشی ہو تو انسان کے اعصاب جو ہیں وہ خود بخود پرسکون ہو جاتے ہیں۔ بیوی: مجھے کیا معلوم ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ ملازم آتا ہے: للو: حضور ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ۔ تو آداب، یعنی خدا حافظ کر رہے ہیں گھر والوں کو۔ بیوی: آداب۔ ڈاکٹر ملازم جاتے ہیں، قریب آ کر: میں نے کہا سو گئے کیا؟ یہ آرام کروا رہی ہیں۔ میاں: یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا، یعنی ایسے بس خاموش لیٹا ہوا۔ بیوی: بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ آپ نہ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں: کراہتا ہے، یعنی تکلیف میں ہے۔ بیوی: کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں: بیوی: کہو تو دبا دوں؟ میاں: بیوی: اب اسے کہا دبا دو تو آگے سے سونے کو جی چاہ رہا تو چلی جاؤں۔ میاں جان چھڑانے کے لیے کہتے اچھی بات ہے، کراہتا ہے۔ بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی۔ میں نے آپ یعنی خود، وہ کہہ رہی کہ میں نے خود یہاں میز پر رکھی تھی، کہاں چلی گئی؟ اللہ جانے یہ کون اللہ ہمارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز آئی: کون ہے یہ نامراد؟ وہیں سے چیخ رہی ہیں: ارے للو دیکھو! پھر اونچی آواز میں للو کو آواز دی جا رہی ہے: یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے؟ کواڑ ہوتا ہے دروازے کے دونوں پٹ جو ہوتے ہیں، یعنی کون دروازہ توڑ رہا ہے؟ للو دور سے: سکا ہے بیوی جی، سکا ہوتا ہے پانی جو لے کر آتا ہے، وہ پینے والا پانی لے کے جو آتا ہے، سکا۔ بیوی: سکا گھر میں بہرے بستے ہیں جو کمبخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے؟ اللہ والوں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا۔ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی، یعنی کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی، یعنی سنتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں دوسروں کو کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر نے تاکید کی ہے کہ شوہر کے کمرے میں شور و غل نہ ہو، خود وہیں ان کے سرانے کھڑی، پوری تقریر جو ہے انہی کے کمرے میں انہی کے سرانے کھڑی کر دی ہے، اور سکے کو بھی وہیں کھڑے کھڑے باتیں سنا دی ہیں۔ میاں: ارے بھی اب بخشو اسے، یعنی میاں غصے میں بول پڑے کہ اب چھوڑ دو اس کی جان۔ بیوی: بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں، یعنی تھوڑا سا نرمی کرو تو یہ لوگ بات نہیں سنتے۔ میاں: پھر کراہتا ہے، یعنی تکلیف میں ہے۔ بیوی: کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا؟ میاں: بیوی: للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ میاں: بیوی: یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے آپ سے آپ آ گئی یہاں؟ پاؤں تھے اس کے؟ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں، کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے؟ للو: ارے للو! وہیں سے چیخ رہے ہیں، میاں کے سرانے کھڑی۔ آپ سوچے کہ میاں کیا آرام کر رہا ہوگا۔ میاں: ارے بھئی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو، یعنی شور مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ پھر کراہتا ہے بیچارہ۔ بیوی: تم نے ہے وہ کیوں؟ اب اس پہ چڑھ دوڑی ہے۔ میاں: ننھا بار بار بجایا جا رہا تھا، یعنی چھوٹا بیٹا، میرا دم الجھنے لگا تھا، یعنی مجھے پریشانی الجھن ہونے لگی تھی، پھر وہ کراہتا ہے بیچارہ۔ للو آ کر: مجھے بلایا ہے بیوی جی؟ بیوی: کمبخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو: گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ بیوی: صبح سویرے کہا تھا کمبخت تجھے اب تک ریٹھے نہیں مل چکے؟ للو: جی مہلت بھی دیجئے، یعنی ٹائم بھی تو دیں، کوئی نہ کوئی کام کیا دیتی ہیں اس کو، ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ بیوی: ہاں بڑا کام رہتا ہے نا بیچارے کو، سر کھجانے کو فرصت نہیں ملتی، بھاگ یہاں سے۔ نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ، اور للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرانے رکھ جاتی ہوں، یہ پھر اپنے میاں سے کہہ رہی ہیں۔ وہ ساری تقریر پھر للو کے ساتھ بھی وہیں اسی کمرے میں ہو رہی ہے۔ میاں: کراہ کر کواڑ بند کرتی جانا، یعنی دروازہ بند کر دینا۔ بیوی: پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر: نہیں بابا نہیں، یعنی مطلب کہ جاؤ جان چھوڑو، مجھے آرام سکون کرنے دو، یعنی ڈاکٹر کہے کہ یہ جا چکا ہے کہ اس کو آرام کرنے دیں، کوئی میڈیسن بھی نہیں دینی ہے، صرف آرام چاہیے، اور اس کے کمرے میں شور و غل نہ ہو تاکہ یہ کچھ دیر آرام سے سو جائیں، ذہن کو بھی سکون ملے، جسم کو بھی سکون ملے۔ لیکن نہ بیوی سونے دے رہی ہے، نہ آرام کرنے دے رہی ہے، اور چیخ و پکار ان کے سامنے ہی ہو رہی ہے۔
ابھی آگے کتنی چیخو پکار ہوگی یہ میں آپ کو کل باقی جو ہے چیپٹر وہ پڑھاؤں گی. ابھی آپ نے اتنے چیپٹر کی اچھی طرح سے آج ریڈنگ کرنی ہے. بہت دفعہ یہ کہہ چکی ہوں کیونکہ خلاصہ آپ نے خود لکھنا ہے، اور اب جو ہے وہ سوالوں کے جواب بھی آپ خود لکھیں گے. یہاں پہ ایک دو سوالوں کے جواب آ بھی گئے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ پہلا سوال ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، جو میں نے آپ کو دوبارہ پڑھائی تھی لائن، یہ اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ ہم اس کو کل مکمل کریں گے. السلام علیکم.